پہلے بانی سے ملاقات، اس کے بعد کوئی دوسری بات، ورنہ ہم بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ہرجانہ کیس میں ریلیف مل گیا ہے اور ان کا حق کے دفاع بحال کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ معاملہ عدالت میں چلے گا، دوبارہ ان کو اپنے دفاع کا حق دیا جائے گا، وکلا پیش ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے، لیکن ان کا حق کے دفاع بحال ہونا بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جی بیرسٹر گوہر صاحب کی۔ انہوں نے آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا، وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، اور صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ 34 ہفتے ہو گئے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، حالانکہ عدالتوں کی جانب سے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے اجازت مل چکی ہے کہ ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکومت کو تنقید کیا، تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب انہوں نے کہا ہے جی ہم بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں گے، پہلے ہماری بانی سے ملاقات کروائی جائے گی، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروڈکشن آرڈر بانی پی ٹی آئی کے جاری کیے جائیں، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ جب یہ معاملہ سامنے رکھا گیا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس ایوان کے رکن ہوتے اگر بانی پی ٹی آئی تو ان کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کر دیتے۔ 3 بار آپ کو حکومت کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ لوگ ہر بار جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے معاملہ یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہرجانہ کیس میں جو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر ایک کیس دائر کیا گیا جس میں 10 ارب کے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ عمران خان کی درخواست کو عدالت کی جانب سے منظور کیا گیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت مکمل کی اور اس کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے جو محفوظ فیصلہ سنایا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کا حق کے دفاع واپس بحال کر دیا گیا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں آبویسلی یہ دوبارہ معاملہ کیس کورٹ میں جائے گا، دوبارہ دلیل دی جائے گی، دوبارہ کیس کو لے کر چلا جائے گا، جس کے بعد کافی حد تک امکانات روشن ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ اگر بات کی جائے گورنمنٹ کی تو اس وقت حکومت مشکل میں پڑتی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ روز کا ایک سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کو مطلب کہتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا خبردار، ہوشیار، تیار۔ انہوں نے کہا جولائی کے بعد سے جو حکومت ہے وہ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے اور ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، کچھ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ سہیل وڑائچ صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حالات سب کنٹرول میں ہے، ایک پیج پر ہے، سب اچھا چل رہا ہے، لیکن کل کے کالم نے بہت زیادہ ایک نئی بحث چھیڑ دی اور پھر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا، چیئرمین گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم احتجاج کی طرف بھی جا رہے ہیں، پہلے ہماری ملاقاتیں کروائی جائیں، اور موسٹ امپورٹنٹ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ حسن ایوب خان نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے اگر پیپلز پارٹی نے اسی طرح سے بلیک میل کرنا ہے تو ان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو تبدیل کیا جائے، شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں اور نئے الیکشن کی تیاری کریں، ایسی حکومت کا فائدہ نہیں، یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوریوں کی بات کر لیں اور آنے والے بجٹ کی بات کر لیں کہ بہت سارے کوشچن مارکس لگ رہے تھے، لیکن جیسے جی بی کا معاملہ حل ہوا ہے تو پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے، سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ لیکن اس وقت حسن ایوب کی جانب سے ان تمام معاملات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ان کی جانب سے ایک کوشچن مارک لگایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، گھر جانا چاہیے اور دوبارہ سے نئے الیکشن، فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب بیرسٹر گوہر اگر اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے تو یقینی طور پر یہ حکومت کے لیے بھی ہزیمت کا سامنا ہوگا، لیکن یہ بجٹ اجلاس پہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کیا ساتھ دیتی ہے یا پھر مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہے یا پھر احتجاج کرتی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی روڈز پہ نکلی ہو یا پھر پی ٹی آئی نے اپنا کوئی جمع غفیر لوگوں کا جمع کر لیا ہو، کیونکہ اب سب گورنمنٹ نے جتنی اپنی رٹ دکھائی ہے، جس طرح سے زیرو ٹالرنس پالیسی دکھائی ہے احتجاج کرنے والوں کے خلاف، تو پھر پی ٹی آئی بھی باہر نہیں نکل رہی۔ لیکن خیر اب دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر واقعی ہی
جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان سے بجٹ کا بائیکاٹ کروا لیں گے جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہو جاتی، یا صرف ایک یہ بیان ہی تھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اگر کہا جائے تو پہلے سے توڑ پھوڑ موجود ہے، کتنے دھڑے بن چکے ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ باقی نون لیگ کی بات کریں تو اس میں بھی نون شین میم علیحدہ علیحدہ ہونے کی باتیں ہوتی رہیں، اور اسی طرح سے اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن خیر 1 سے 2 روز میں سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے ہونا جا رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ اشارے مل رہے ہیں، یہ خطرناک سچویشن ہے۔